بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن، پاکستان اور اردو زبان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر ہم سورہ فاتحہ پر جائیں گے اور قرآن کے ساتھ ایک سفر کا آغاز کریں گے جس میں ہم قرآنی الفاظ سے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں قرآن سیکھیں گے۔ ان کی مدد سے ہم ترجمے کا مفہوم زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں ترجمہ یاد کرنے اور رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیے ناظرین، ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر اتارا اور پاکستان کو 27 رمضان المبارک کو تخلیق فرمایا اور اردو زبان کو اس کی قومی زبان بنایا۔ تو یہ تینوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاکستان کے خون میں، پاکستان کی جینیالوجی میں شامل ہے، اور اردو زبان ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی گود میں ایسی زبان ہے جو قرآن کی پروردہ ہے۔ تو اس لیے قرآن اور اردو نے بہت سارے الفاظ قرآن کے مستعار لیے ہیں، یعنی ادھار لیے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا، اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو شیطان اتنا غمزدہ ہوا کہ اس نے سر پہ مٹی ڈال کر رویا۔ گویا شیطان بہت کم مواقع پر رویا ہے، لیکن اس سورت کے نزول پر بھی وہ رویا تھا۔ بہرحال یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے یہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع من المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحجر 14ویں پارے میں یہ آیت آتی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور عظیم قرآن عطا فرمایا، عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ گویا یہ سورہ دعا ہے، اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ تو گویا اس سورہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے الفاظ پر غور کرنا ہوگا۔ تو اس کا آغاز، بلکہ ہر سورت کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ ہر سورت کی کنجی ہے، یعنی چابی ہے۔ اور جب بھی آپ کسی کمرے میں یا کسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو دروازہ کھولنے کے لیے رحمت کی کنجی کا ہونا، رحمت کی چابی کا لگانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں کھل سکتی۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب ہم آتے ہیں حمد کی طرف۔ تو حمد کا مطلب ہے تعریف، اور حمد سے بہت سارے الفاظ مشتق ہیں، جیسے حامد ہے، محمود ہے، اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام نامی بھی اسی اسم سے مشتق ہے۔ رب کا مطلب ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ بڑھا کر اوج کمال تک پہنچانا، یہ ہے رب کا مطلب۔ اور اس رب کے الفاظ اللہ نے والدین کے لیے بھی استعمال فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہمیں ایک دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ تو رب یعنی یہ مجھے انہوں نے پالا، تو رب کا مطلب ہے پالنے والا، پروردگار۔ تو عالمین، عالم کی جمع ہے، تمام جہانوں کا وہ پروردگار ہے، تمام جہانوں کو وہ پال رہا ہے اور انہیں اوج کمال تک لے کے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ بالکل اسی طرح سے جیسے دن چڑھتا ہے آہستہ آہستہ، وہ آگے سورج کا چڑھتا چلا جاتا ہے، روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار وہ دن اوج کمال تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہر چیز کا رب ہے،
دن کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور تمام انسانوں کا بھی رب ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، ورب المشارق والمغارب، وہ تمام مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، کیونکہ مشرق ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اور اس طرح سے مغرب بھی ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ تو عالمین، تمام جہانوں کا رب۔ تو یہ جہان بہت زیادہ ہیں، ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ الرحمن یہ رحم سے بنا ہے، اور رحم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے جو پیٹ میں اس کی بچہ دانی ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے لیے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رحم والوں کو، جن کا ایک رحم ہے، ان کو جوڑنا۔ تو صلہ رحمی ایک حدیث کا بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اسی طرح سے رحمان، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہر طرح کا رحم ہوتا ہے، اس کو خوراک بھی ملتی ہے، اس کو پانی کا بیڈ بھی ملتا ہے، اور اس کو ہر طرح کی حرارت بھی مہیا کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ رحم کا پورا مزہ لیتا ہے، وہ رحم کا پورا لطف اٹھاتا ہے۔ تو الرحمن بہت رحم کرنے والا۔ تو اللہ کی رحمت جو تمام عالمین کے لیے ہے، جس میں مومن و کافر کا امتیاز نہیں، اور رحیم ایسا رحم جو اللہ تعالی کا مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس میں اللہ نے یہی صفت حضور کے لیے بھی فرمائی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے نہایت مہربان اور نہایت شفیق اور رحم والے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی صفت کا ایک پرتو، ایک عکس نبی علیہ السلام میں بھی فرمایا۔ تو رحیم اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی۔ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اسی طرح سے یہ رحیم کے جو الفاظ ہیں یہ مومنوں کے لیے خاص ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مالک کا مطلب ہے جو کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو، جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھر کا مالک، اس کو گھر پہ اختیار ہوتا ہے، اور ہمارا رب ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے اس کو ہر چیز پر اختیار ہے، لیکن وہ اپنے اختیار کا اظہار فرمائے گا خاص طور پر یوم الدین، یعنی یوم جزا کے دن۔ یہاں دین سے مراد جزا ہے، اور ہم یوم کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے یوم آزادی وغیرہ، یا ایام تشریق، یا کئی طرح سے ہم اس کو یوم کو یا ایام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو دین کا مطلب یہاں پہ ہوگا یوم جزا، یعنی قیامت کا دن، جب تمام اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نعبد، عبادت کرنا، اللہ کو پوجنا، اور عبادت کی جو انتہائی شکل ہے وہ ہے سجدہ۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ عبادت کی انتہا کو چھو لیتا ہے، وہ اپنے تمام تر تکبر کو پیچھے ڈال کر، اپنی تمام تر انا کو مار کر اللہ کے حضور سجدے میں جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، اور وہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کا اور بندے کا خاص تعلق بنتا ہے جب وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے حضور اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، یعنی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پاؤں میں گر جاتا ہے، اردو میں یا پنجابی میں۔ تو ہم وہ جب ہر چیز کو چھوڑ کر، تمام انا اور تکبر کو چھوڑ کر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ عبادت کی انتہا ہے۔ تو ہم نعبدو، یہ بھی لفظ ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اعانت کرنا بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، معاونت، کسی کی مدد کرنا۔ جیسے آپ کا معاون کون ہے، یہ ہم لفظ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو معاون یا اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اکثر۔ تو معاونت کرنا، کسی کو کسی کے لیے کسی کا ہاتھ پٹانا۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی خاص اللہ سے مدد مانگنا، اور مدد ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کی مخلوق کی طرف سے بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جس طرح سے والدین ہمیں پال رہے ہیں، ہمیں ہماری مدد کر رہے ہیں،
لیکن اصل میں تو والدین کو پیدا کرنے والا اور ان کے اندر، ماں کے اندر جو ممتا کی سرشت ہے وہ پیدا کرنے والا تو وہی ذات ہے نا۔ وہ خود 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔